ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی تہوار ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورت اتاری ہے جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ جمعہ کو جمعہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کا ایک اجتماع ہے۔ یہ فرض ہے، صرف عورت اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ عورت پر نماز جماعت سے فرض نہیں ہے۔ یا غلام اس سے مستثنیٰ ہے کہ غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے۔ یا بچہ مستثنیٰ ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ یا مسافر مستثنیٰ ہے کہ مسافر پر سفر کی نماز بھی شریعت نے عادی قرار دی ہے۔ باقی ہر آدمی پر جمعہ فرض ہے، گرچہ جن پر فرض نہیں ہے وہ پڑھ لیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ عورتیں پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین بھی عیدیں پڑھتی تھیں، جمعے پڑھتی تھیں، اور نمازیں بھی باجماعت پڑھتی تھیں، اگرچہ انہیں کہا گیا ہے کہ تمہارا گھر مسجد کے مقابلے میں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح بچہ اگر نماز پڑھتا ہے جس پر فرض نہیں ہے تو اس کا اجر بھی اس کے والدین کو مل جائے گا۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے وہ حج کرتا ہے تو اس کے لیے تو ثواب جزا اور سزا نہیں ہے، چونکہ اس کے والدین اس کو حج کراتے ہیں تو اس کا اجر بھی ان کے والدین کو ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا اجتماع ہے، اس لیے جمعے گلی گلی محلے میں جمعے نہیں ہونے چاہیے۔ جمعہ کے لیے شہر اور دیہات اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہ ہو، جمعہ دیہات میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو تو شریعت نے یہ شرط قرار نہیں دی کہ بازار ہوں، شہر ہوں، جہاں لوگوں کا ایک اجتماع ہے، لوگ موجود ہیں، وہاں جمعہ ہے۔ البتہ نمازوں کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جو نئی بستی بنے، جو نیا محلہ آباد ہو، جو نئی کالونی بنے، اس میں باقاعدہ مسجد رکھی جائے۔ جمعے کے لیے ہے کہ جہاں لوگ جمع ہیں اور دور جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس جگہ جمعہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ یہاں ہو رہا ہے، ایک عابد پور جمعہ شروع کر دیا جائے، ایک ادھر شروع کر دیا جائے۔ شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ یہ جمعہ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، جمعہ کی اجتماعیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہی چاہیے کہ جو فضیلت ہے اسی میں ہے کہ جمعہ کے لیے پیدل جائیں۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے پکارا جائے، وہ پکار کیا ہے؟ وہ اذان ہے، اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ،
پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ جمعہ کی اذان سن کر بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو تم نے بھاگ کر نہیں آنا، سکون کے ساتھ آنا ہے۔ جو نماز تمہیں مل جائے وہ پالو، جو رہ جاتی ہے وہ بعد میں کھڑی ہو کے پڑھ لو۔ یہ نہیں کہ بھاگ کے آؤ، سانس تمہارے پھولے ہوئے ہوں، یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ ہاں اگر آپ سواری پر ہیں، سواری کو تو تیز کیا جا سکتا ہے، خود بھاگ کر آنا شرعاً ممنوع ہے۔ تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہ جمعے کا وہ وقت ہے جب کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ ایک ہے فضیلت والا وقت، ایک ہے اذان ہو جائے تو پھر کوئی کاروبار جائز نہیں ہے، پھر مسجد آنا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو۔ جمعے کے بعد تمہارا دل مسجد سے متعلق ہو۔ شرعاً تو یہی حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے، عام نمازوں کی بھی، اس وقت آدمی کو کاروبار کرنا حلال نہیں ہوتا، کاروبار چھوڑ دے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں ان کو خرید و فروخت اور لین دین، تجارتیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ تو یہاں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جمعہ ہے، جو جمعہ میں تقریر ہوتی ہے، جو جمعہ کے اندر یہ خطبہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآنوی ذکر ہے، یاد دہانی۔ جو مسجد آئے گا اس کو آخرت کی یاد دہانی ملے گی، اس کو اللہ سے اس کا ایک تعلق مضبوط ہو جائے گا، آخرت سے وہ جڑ جائے گا۔ یہ یاد دہانی کی جگہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کا محل ہے۔ اب جمعہ پڑھانا اور اس میں راگڑیاں مارنا، سوریں لگانا، قوم پہلے سوئی ہوئی ہے ان کو اور سلا دو، جھولے جھلا کر۔ مسجد کے اندر اشعار کہنا اگرچہ جائز ہیں، مسجد میں شعر و شاعری کرنا، شعر پڑھنا جائز ہیں، لیکن یہ عمل مستقل کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ دیکھا حضرت حسان رضی اللہ عنہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو گھور کر دیکھا، تو حضرت حسان نے فرمایا ہاں میں اس وقت یہ شعر پڑھتا تھا جب تجھ سے بہتر آدمی یہاں موجود تھا۔ اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اشعار پڑھنا گویوں کے انداز میں، میراثیوں کے انداز میں قوم تو پسند کرتی ہے۔ قوم کی وہ تو ٹک ٹاک اور گانے اور فلمیں وہ سن سن کر پہلے برباد ہو چکی ہے۔ مولوی کیا دیکھتا ہے؟ پیسے بٹورنے کے لیے وہ مسجد میں آ کر بھی ٹک ٹاکر بن جاتا ہے۔ شرعاً یہ انداز بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے ذکر کی طرف چل کر آؤ۔ پھر اس کے کچھ آداب ہیں، احادیث میں اس کی بھی تفصیل ہے۔ یہاں پھر فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب جمعے کا خطبہ سن لو، جمعے کی نماز ختم ہو جائے، پھر تم زمین پر پھیل جاؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے بعد پہلے اللہ کا ذکر سننے آؤ، جب نماز ختم ہو گئی ہے پھر تم چلے جاؤ۔ فَانتَشِرُوا، تمہیں قرآن نے روک دیا تھا کہ جمعے کے دوران تم نے کاروبار نہیں کرنے، حرام ہو چکے ہیں، اب قرآن نے اجازت دے دی ہے۔ فَانتَشِرُوا، تم زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ کیا کرو؟
اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو۔ قرآن نے رزق حلال کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ رشوت نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، رزق حلال جو آپ کو، وہ رزق جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے، جو آپ کی ضروریات پوری کر دے، رزق حلال تلاش کرو۔ تو جمعے کے بعد کاروبار کرو۔ جمعے کے دن کاروبار کی چھٹی کرنا یہ شرم ثابت نہیں ہے۔ ہاں آدمی دیکھتا ہے حالات کے تحت کہ جمعے کے دن اگر جمعہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو چھٹی کی جا سکتی ہے، ورنہ جمعے کے نماز سے پہلے آپ کاروبار کریں، پھر مسجد آ جائیں، پھر نماز پڑھیں، پھر چلیں اپنا کاروبار کریں، کاروبار کی اجازت ہے۔ تو یہ جمعہ فرض ہے۔ اب اس کے کچھ آداب اور فضائل ہیں جو کہ احادیث میں مذکور ہیں۔ مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، مختلف ایام میں وہ دن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے۔ جتنے دن دنیا میں ہیں جن میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعے کے دن سب سے افضل ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ ابو ہریرہ سے اور روایت ہے، کالا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من توضا فاحسن الوضوء، جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو کہاں کرنا ہے؟ وضو گھر کرنا ہے۔ یاد رکھیں جتنی نمازوں کے وضو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں وضو خانے نہیں تھے، مسجد نبوی میں لیٹرینیں نہیں تھیں، یہ ضرورت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حالات کے تحت لوگ سست ہوتے جا رہے ہیں، مسافر آتے ہیں، وجوہات کئی بن جاتی ہیں، طلباء رہتے ہیں، یہ اسباب ہیں، ورنہ اس دور میں صحابہ کرام گھر سے وضو کر کے آتے تھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، چٹ پٹ کر کے نہیں آ گیا، بلکہ یہ تصور رکھا ہے میں وضو کر رہا ہوں، ہاتھ دھونے سے میرے ہاتھ کے گناہ گریں گے، ناک میں پانی ڈالوں گا، منہ میں پانی ڈالوں گا، میرے منہ کے صغیرہ گناہ گر جائیں گے، منہ پر پانی ڈالوں گا، میری آنکھوں کے صغیرہ گناہ گر جائیں گے، مسح کروں گا، وہ چھوٹے موٹے گناہ جو سر سے تعلق رکھتے ہیں وہ گر جائیں گے، کونی تک ہاتھ دھوئے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پانی کے قطرے کے ساتھ نکل جائیں گے، پاؤں دھوئے گا تو پاؤں دھونے سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ناخنوں سے بھی نیچے اگر ہیں اس کے اثرات وہ بھی وضو کے قطرات سے دھل جائیں گے۔ اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا ہو تو بغیر وضو نماز کے لیے کہہ سکتا تھا، بغیر اللہ کہتا تم آؤ نماز پڑھ لو، وضو ضروری نہیں ہے، ہم وضو نہ کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو جاؤ تو تم وضو کر لیا کرو۔ اب جب انسان وضو کر لے گا اور اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آئے گا، گھر سے وضو کر کے مسجد آئے گا، اس کے ہر قدم سے اس کے گناہ گر رہے ہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں، اور یہ وضو ہی اس کو صغیرہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کے ساتھ حالت اسلام میں ملوں اور میں اللہ کے قریب رہوں،
تو فضیلت کس بات میں ہے کہ کوئی آدمی مستقل وضو سے رہے۔ بعض صحابہ کرام کا یہ عمل بھی ہے اور بعض اہل علم کے یہ بھی عمل ہیں کہ جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کر کے سوتا ہے، پھر مسجد آتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ثم اتى الجمعہ، پھر گھر سے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ فاستمع وانصت، فاستمع وانصت، غور سے سنتا ہے اور چپ کر کے بیٹھتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ کسی کو چٹکی کاٹنا، کسی کو کنکری سے کھیلنا، صف کا تنکا توڑنا، یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ امام کے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے تاکہ بعد میں غور سے سن سکوں، غور سے سنتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ نیند کی ضرورت گھر پوری کر کے آتا ہے، فرمایا غور سے سنتا ہے، چپ کر کے بیٹھتا ہے۔ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ، اس بندے کا جو جمعہ ہے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، یا یوں سمجھے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور فرمایا کہ تین دن کے اضافی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کہاں کرتا ہے؟ گھر کرتا ہے۔ جمعے کے دن کو اہتمام کے ساتھ، اسے پتہ جمعہ ہے، وہ عام دنوں کی طرح جمعے کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، جمعے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر طاقت ہو تو تم میں سے کسی بندے کو تو جمعے کے لیے اللہ اپنا سوٹ بنا کے رکھے، اگر طاقت نہیں ہے تو دھو کے پہن کے آئے، جمعے کے لیے اہتمام کرے۔ اسے پتہ آج جمعہ ہے، جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، جمعے کے دن ہر جانور سہما ہوتا ہے کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ تو جمعے کا یہ دن ہے، یہ اگلے جمعے تک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ بندے کی ٹیوننگ کر دیتا ہے۔ یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی ٹیوننگ ہے۔ جب آپ اس کو جمعے کے طور پر منائیں گے، جب آپ اس کی تیاری جمعے کے لیے کریں گے، صبح اٹھیں گے سورۃ کہف پڑھ لی ہے، جمعے کا دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہے، جمعے سے پہلے اپنے کپڑے استری کر کے تیار ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ممبر پر امام بیٹھا ہے آپ اتحیات میں شامل ہو جائیں، وہ کوئی جمعہ نہیں ہے۔ ایک ہے جمعہ اگر آپ جماعت کو پا لیتے ہیں، آپ کو جمعہ آپ کا ظاہراً ہو جائے گا، یہ آپ کے جمعے کی فرضیت ادا ہوگی، جو فضیلت ہے وہ نہیں ملے گی۔ فضیلت کے لیے آپ گھر سے تیاری کریں۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، فرمایا جس نے کنکری کو چھیڑا، صفوں کو توڑا، کوئی حرکت کی جمعے کے خطبے کے دوران، اس کے جمعے کے ثواب میں سے ثواب ضائع ہو جائے گا۔ ہاتھ نہیں ملانا، آیا السلام علیکم، نہ خوش نہیں کرنا، جہاں جگہ ملتی آرام سے بیٹھ جانا ہے، صفوں کو نہیں چیرنا، میں یہاں بیٹھا تو ہٹ جا، یہاں وہ بیٹھے گا پہلے آیا ہے اس کا حق ہے، بعد میں بادشاہ آ گیا ہے تو اس کا حق یہاں نہیں ہے، چودھری آ گیا ہے تو اس کا حق یہاں نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تمہارا ڈیرا نہیں ہے، اس میں جو پہلے آئے گا اسی کو مقام ملے گا۔ اور آدمی اگر کوشش کرتا ہے مستقل آگے آنے کی، اللہ اس کو دین میں آگے کر دے گا، اور اگر کوئی آدمی مستقل عادی ہے لیٹ آنے کا تو اللہ اس کو کئی نیکیوں سے اور خیر سے محروم کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ، 5 نمازیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد پھر تیسری نماز،
یہ 5 نمازیں ایک کے بعد اگر کوئی گناہ ہو گئے صغیرہ، وہ دوسری نماز تک یہ نماز اس کو صفائی کرا دے گی. آپ پھر ہو گئے ہیں، اگلی نماز اس کی صفائی کرا دے گی. ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری نماز. یہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو اس انداز سے مقرر کیا ہے تاکہ بندہ ایک کام کر رہا ہے، صبح کی نماز ہے، ظہر تک ایک لمبا پیریڈ دیا ہے تاکہ میرے بندے اپنے کام کاج کر لیں. کیونکہ لمبا کام کرنے کے بعد اب ظہر آ گئی ہے، اب درمیان میں منہ کی خرافات، غلط حرکتیں، ظہر کا وقت ہو گیا وہ پڑے گا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ سارے گر جائیں گے. پھر اس کے بعد عصر تک، پھر ایک وقت اس سے تھوڑا ہے، پھر عصر تک اگر اسے غلطی ہوئی ہے عصر کی نماز اس کی صفائی کرا دے گی. پھر عصر کے بعد مغرب، وہ اور تھوڑا وقت ہے، وہ اس کی صفائی کرا دے گی. پھر عشاء، جو اس نے اپنی زبان سے نازیبا گفتگو کی ہے، جب سوئے گا نماز پڑھ کے سو جائے گا، باتیں نہ کرے گا، اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ نماز تک، عشاء تک معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اوور ہالنگ کی ہے، اس کی ٹیوننگ کی ہے، اس کی صفائی کا اللہ نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے. اسی طرح فرمایا جمعہ سے جمعہ تک، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان. جب دوسرا رمضان آتا ہے تو وہ رمضان پہلے رمضان کے درمیانی گناہوں کو صفائی کرا دیتا ہے، اس پر ریگ مال مار دیتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے. اجتنبوا الکبائر، ایک شرط ہے، جب آپ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چغل خوری سے بچیں گے، نماز کے ترک سے بچیں گے، ایسے گناہ جن کی اللہ نے سزا بتائی ہے، جن کی قبر کا عذاب بتایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی وعید سنائی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی، بڑے کی بے عزتی، چھوٹے پر ظلم، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا مال کھا لیا، یہ گناہ، یہ درمیانی وقت کے جو گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو کبیرہ گناہ سے بچتا ہے. اگر کبیرہ گناہ سے نہیں بچتا، یہ عبادتیں تمہارے صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں کرائیں گی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے، جب کوئی آدمی کبیرہ گناہ سے بچے گا تو ان اعمال سے تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ گناہ معافی سے معاف ہوتے ہیں، توبہ سے معاف ہوتے ہیں، استغفار سے معاف ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ مومن کو چوٹ لگ گئی ہے، کانٹا لگ گیا ہے، سر میں درد بڑھ گیا ہے، ٹھڈا آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ مومن کے اس سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. مومن کو تو اللہ نے بہت زیادہ ریلیف دیا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر کھڑے تھے اور فرما رہے تھے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. لوگ منبر پر کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، جمعہ نہ چھوڑیں، ورنہ کیا ہوگا؟ او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ دلوں پر مہر لگ جائے گی. جب مہر لگے گی پھر خیر اندر نہیں جائے گی. آدمی نیکی کرے، نیکی کا حریص بنے، نیکی نیکی کو وجود میں لاتی ہے، ایمان نیک اعمال سے بڑھتا ہے. آپ نے فرمایا ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اگر وہ جمعہ چھوڑے گا جمعے، اس کے دل پر مہر لگ جائے گی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلوں میں گنا جائے گا. ایک اور حدیث میں ہے، اب جمعے کے ایک ادب یہ بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل،
جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ گھر غسل کر کے مسجد آئے، گھر میں نہا کر مسجد پہنچے، کنے اور غلیظ جسم کے ساتھ مسجد نہ آئے۔ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ تمہارے پسینے کی بو سے تمہارا بھائی ڈسٹرب ہو۔ جو شریعت اتنی حساس ہے کہ تمہارے پسینے سے تمہارا بھائی ڈسٹرب ہوتا ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ جو بھائی تمہارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، جو بھائی تمہارے زبان سے محفوظ نہیں ہے، جو تمہارے اسلحے سے محفوظ نہیں ہے، اس کا کتنا گناہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کون آدمی ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں، وہ مسلمان ہے۔ آپ نے منع فرما دیا صحابہ کرام کو، جب تم مسجد میں آؤ تو تمہارے ہاتھ میں نیزے ہوتے ہیں، تلواریں ہیں، نیزوں کی انی، نیزوں کا جو سرا ہے، یہ تلواروں کی جو نوک ہے، وہی اپنا ہاتھ رکھ کے مسجد میں ان کو لے آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نیزے کی نوک سے، تمہاری تلوار کی نوک سے کسی مسلمان کو زخم ہو جائے۔ یہ خون مسلم حرام ہے۔ ہماری مجلس اس وقت تک اس میں رنگ نہیں بھرتا جب تک ہم کسی کی کردار کشی نہ کریں، جب تک اس کے کپڑے اتار کر اس کو ذلیل نہ کریں۔ جو کسی کو کسی مجلس میں ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں رسوا کرے گا۔ یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ہماری عادت بن چکی ہے لوگوں کی شکایتیں کرنا، اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیرنی، اپنے نیچے نہیں دیکھنا میرے اندر کتنے گناہ ہیں۔ اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا، لوگوں کی تنکے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ آدمی پر جمعے کا غسل واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عثمان خطبے کے دوران پہنچے۔ حضرت عمر نے کھڑا کر دیا، عثمان دیر سے کیوں آیا ہے؟ خطبے کے دوران کیوں پہنچا ہے؟ امام بات کر سکتا ہے مقتدیوں سے، مقتدی امام سے جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہو کے سوال کیا جا سکتا ہے، مقتدی آپس میں سوال نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے خطبے کے دوران ایک صحابی سے پوچھا، آیا بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھی ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے اور 2 رکعت پڑھ لے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ اسلام کی بنیادی باتیں سمجھائیں۔ آپ نے لوہے کی کرسی منگوائی، جمعہ چھوڑ دیا، بیٹھ گئے، اس کو پاس بٹھا کر جمعہ کے چھوڑ کر ایک آدمی کی اہمیت دیکھیں، ایک آدمی پر محمد کریم نے محنت کی ہے۔ وہ محمد کریم کی کھیتی تھی، کسان کو اس کے کھیت کا ایک پودا بیمار ہو جاتا ہے، کسان تڑپ اٹھتا ہے، دائی کی ایک فصل خراب ہوتی ہے، دائی بے چین ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر اس کو اسلام کے چند اہم احکام بتاتے ہیں، پھر منبر پر چڑھتے ہیں اور باقی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ خطبے کے آداب ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بالغ آدمی پر جمعے کا غسل لازم ہے۔ حضرت عمر نے کیا پوچھا؟ عثمان دیر سے کیوں آیا ہے؟ یہ تفتیش نہیں کی جائے گی تو معاشرہ بگڑ جائے گا۔ عثمان کہتے ہیں امیر المومنین مجھے انتہائی اہم کام تھا، آج میں جمعے کا غسل بھی نہیں کر سکا، جلدی میں ادھر پہنچ آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا بالغ آدمی پر جمعے کا غسل واجب ہے؟
معلوم ہوا کہ جمعے کے دن نہا کر مسجد میں آنا ہے، بچوں کو بھی تیاری کروا کے مسجد میں لے آئیں۔ البتہ مسجد میں جب آئے تو بچوں کے سرپرست، ان کے والدین، ان کے گارڈین بچوں کے ساتھ بٹھائیں تاکہ بچے شور نہ کریں۔ ہم بچوں کو سکولوں میں بھیج دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، یہ مسجد میں نہ آئے، تھیٹر میں جائے، فلم دیکھے، بے حیائی کے مقامات پر جائے، مسجد آئے گا تو مسجد کا ماحول دیکھے گا۔ ثمامہ بن اسال جو بھی غیر مسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو قید کر کے لایا گیا، آپ نے مسجد کے ستون کے ساتھ حضرت ثمامہ بن اسال کو باندھ دیا۔ تربیت کے لیے اس کو کہاں باندھا؟ مسجد جیل نہیں ہے، اس کی تربیت کرنی مقصود تھی۔ محمد کریم کے ساتھیوں کو دیکھے، محمد کریم کے اخلاقیات کو دیکھے، یہ ہے مسجد کی آداب۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جمعے کا غسل بالغ آدمی پر لازم ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لَإِن يَغْتَسَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ کہ کوئی آدمی جمعے کے دن نہائے، وَيَتَطَہَّرَ اور پاکیزگی اختیار کرے، مَسْتَطَاعَ مِن طُہْرٍ جتنی ممکن ہو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ خوشبو لگاتا ہے اپنی خوشبو میں سے، او یمسو من طیب بیتہ اگر اپنی خوشبو نہیں پڑی، گھر والی کی خوشبو پڑی ہے، وہ خوشبو پر لگا لیتا ہے، اپنی خوشبو نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد کے آداب میں یہ بھی ہے کہ نہا کے آئے اور خوشبو لگائے۔ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین پھر مسجد آتا ہے، دو آدمی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا، جہاں جگہ ملتی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ثم یصلی ما کتب لہ پھر جتنی رکھتے اس کی قسمت میں ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے وہ اتنے رکھتے ہیں، قسمت کی پڑھ لیتا ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے رکھتے مقرر نہیں ہیں، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 10 پڑھو، 50 پڑھو۔ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھے، خطبہ سننا ہے، باتیں بند کر دینی ہے اور تم نے نماز بھی بند کر دینی ہے۔ اگر خطبے کے دوران آؤ تو 2 رکعتیں مختصر پڑھ کے باقی خطبہ سنو، پہلے آ گئے ہو تو جتنی رکعتیں تمہاری قسمت میں ہیں وہ پڑھ لو۔ ثم ينصت پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اذا تکلم الامام جب امام خطبہ دیتا ہے، الا غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری اس کے اس عمل سے، اس کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اہتمام کتنا ہے، گھر نہاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اہتمام کے ساتھ مسجد آتا ہے، جتنے رکھتے ہیں اس کی قسمت میں ہے وہ پڑھتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں جائیں گے جماعت سے پہلے مل جائیں گے، یہ جمعے کا جو اجر ہے یہ سارا یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اجر پانے کے لیے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ جو جمعے کے دن نہاتا ہے، اس انداز کا جمعہ کرتا ہے تو جنابت والا غسل ہوتا ہے، اس ترتیب سے غسل کرتا ہے اپنے گھر میں، ثم راح فی الساعۃ الاولی پھر پہلے وقت میں مسجد چل پڑتا ہے، فکأنما قرب بدنۃ گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ ذبح کی خیرات کر دی ہے۔ قربانی کے لیے مارے پھرتے ہیں، غریب ہیں ڈاڈے، طاقت دل تک آتا ہے قربانی کریں، کر نہیں سکتے، یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر قربانی کا شوق ہے نہیں کر سکتے، غریب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں 48 قربانیاں رکھ دی ہیں۔ سال میں 4 جمعے مہینے میں ہو تو 12 چوک 48 جمعے آتے ہیں، گویا کہ اگر آپ وقت اول پر آئیں تو آپ کو سال میں 48 اونٹ خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا اجر مل جائے گا۔ ہم میں حس نہیں ہے، ہم لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں،
تو یہ کتنا اجر ہے جو سب سے پہلے آتا ہے. گویا کہ اس نے ایک اونٹ خیرات کیا. پھر فرمایا ومن رہا فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس نے کیا ثواب ہے؟ فکأنما قرب بقرۃ، گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی ہے. جو پہلی گھڑی آتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے صبح سے لے کر جو فارغ ہے مسجد آ کر بیٹھتا ہے، اس کو ایک گائے ذبح کر کے خیرات کرنے کا اجر ملے گا. ومن رہا فی الساعۃ الثالثہ، جو آدمی تیسرے نمبر پر آتا ہے، تیسری گھڑی میں، نمبر پر نہیں. ایک آدمی 11 بجے آتا ہے، دوسرا 12 بجے آتا ہے، درمیان میں جگہ یہ ایک ساعہ ہے. ایک کو 11 بجے، ایک 12 بجے. 12 تک جو آئے گا وہ پہلی ساعت میں آ گیا. 12 سے ایک جمعے کے اندر آ گیا وہ دوسری ساعت آ گیا. تو جو پہلی ساعت میں آتا ہے اس کو اونٹ قربانی کا اجر، جو دوسری ساعت میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر، جو تیسری ساعت میں آتا ہے فکأنما قرب کبشا اقرنا، گویا کہ اس نے لیلا کالے سینگوں والا، خوبصورت سینگوں والا لیلا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے. ومن راہا فی الساعۃ الرابعہ، جو چوتھے نمبر پر چوتھی ساعت میں آتا ہے فکأنما قرب الدجاجہ، اسے گویا کہ ایک مرغی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں بانٹ دی ہے. ومن راہا فی الساعۃ الخامسہ، جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے فکأنما قرب بیضۃ، گویا کہ اس آدمی نے یہ 12-13 روپے کا انڈا لے کر خیرات کر دیا ہے. یہ کس وقت؟ جب ابھی امام منبر پر نہیں بیٹھا، اس سے پہلے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام منبر پر آتا ہے، نکلتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، پھر فرشتے جو دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں نام بنام لکھ رہے ہوتے ہیں، انٹری کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں کون کس وقت آیا ہے، یہ اللہ کے پاس جا کر ہماری حاضری پیش کرتے ہیں. جو آخری وقت آتا ہے جب امام منبر پر نکلتا ہے منبر پر بیٹھنے کے لیے، اس وقت فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھی ذکر سنتے ہیں، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں ایک اور حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، سمیعت ابا کا قال عبداللہ بن عمر سمیعت ابا کا یحدث عن رسول اللہ فی شان ساعۃ الجمعہ، پوچھتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کے رسول سے یہ جمعہ کی جو ساعت ہے یہ تو نے سنی ہے، یہ گھڑیاں؟ کل تو میں نے کہا نام، ہاں. سمیعتہ یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اگر اس میں کوئی انسان اللہ سے سوال کرے اللہ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے. یہ گھڑی مختصر ہوتی ہے، اس لیے اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ کا بکثرت ذکر کیا کرو اور درود بھی پڑھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تم اس دن زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھا کرو. آپ جمعے کے دن چل پھر رہے ہیں، عام ذکر بھی کریں، درود بھی پڑھیں، مختصر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ مختصر درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ بندے کا ذکر کرنا، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تر رکھنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم دشمن سے لڑو، وہ تمہاری گردنیں کاٹے تم ان کی گردنیں کاٹو. اس سے بہتر ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے. سبحان اللہ والحمدللہ، یہ سبحان اللہ کہنے سے قیامت کے دن جو میزان ہے، جو ترکڑی ہے جس کا ایک تلابڑا، ایک پلڑا 7 آسمانوں بھی اس کے اندر آ جائیں گے، اتنا بڑا ایک پلڑا ہے.
7 آسمان ایک پلڑے میں آ جائیں گے، اتنا بڑا وہ تلانگڑا ہے، وہ بھرے گا کس طرح؟ سبحان اللہ، یہ آپ کا ذکر کرنا یہ آدھے میزان کے تلانگڑے کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے کلمے ہوئے؟ 4۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اتنی اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، رقبے، مربے اگر کسی کو ملتے ہیں اس سے بہتر ہے اس کے یہ 4 جملے کہنے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کے دن کی اہمیت ہے، جمعے کے دن آپ کوشش کیا کریں مسجد میں پہلے پہنچیں، امام کا انتظار نہ کریں، امام آپ کا انتظار کرے۔ امام کھڑا آئے جمعے پہ بیٹھ جائے، وہ آپ کا انتظار نہ کرے، آپ انتظار کریں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے اور ایمان اور اسلام کی سمجھ عطا کرے اور اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول کی محبت عطا کرے، اپنے ایماندار بندوں کی محبت عطا کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو ہمارے میت ہیں ان کو بھی معاف فرمائے، جو ہمارے زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد کرے، وہ کشمیر میں ہوں، وہ افغانستان میں ہوں، وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، اللہ ان کی مدد کرے کفار کے مقابلے میں۔ اور دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عطا فرمائے، وہ ہسپتالوں میں ہیں، وہ گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مالی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اپنے خزانے سے ڈھیروں مال عطا کرے، اور وہ مال جو انسان کو اللہ کی بغاوت پر آمادہ نہ کرے، بلکہ وہ مال جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔